مجھ میں اتنی طاقت تو نہیں کہ میں تیرا تذکرہ کر سکوں، لیکن اتنا ضرور ہوش بھی تیرا دیا باقی ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ جس کے دروازے پہ پیغمبر سلام کرنے جائے اس کے دروازے پہ امت آگ اور لکڑی دے کر لے جائے۔ مجھے حیرت ہے کہ سچائی لوگ پسند نہیں کرتے، ورنہ مولانا شبلی نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ غلطی تو ہوئی مگر اس کے بعد معافی مانگنے گئے تھے وہ لوگ۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کس تمام صحابہ نے اس طرح کا قدم اٹھایا۔ وہ فاطمہ جو کسا سے لے کر کے میدان مباہلہ تک مرکز رسالت رہی، اس فاطمہ کے ساتھ یہ 3 کو معصومہ کی شہادت ہوئی، 13 17 20 سے 21 روز معصومہ گھر میں رہیں، حضرت علی رہے، حسنین کریمین رہے، لیکن کسی پر ظاہر نہ ہوا۔ ایک کنیزان سیدہ، تم سے ایک گزارش ہے کہ تم پر جو بھی گزر جائے ہر مصیبت کا تذکرہ اپنے خامن سے نہ کرو۔ اسی دوران جناب علی مرتضیٰ آئے تو مولا کو پہلے سوال کرنے کا موقع نہیں دیتی تھی بی بی۔ اس اسنا میں جو میں نے پڑھا، جو میں نے محسوس کیا، خود ہی سوال کر دیتی تھی کہ گفتگو کہیں ایسا نہ ہو کہ علی ادھر کبھی موڑ دیں جس کا جواب مجھے دینا پڑے اور میں نہ دینا چاہوں۔ غالباً معصومہ مجھے معاف کریں، آپ سب کو معاف کریں۔ پوچھا ہی یا ابوالحسن میں نے ایک چیز سنی۔ کہا کیا سنا؟ بی بی ایسا کیا سنا آپ؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ میں آپ سے گزارش کر دوں، خدا کی قسم یہ شیر خدیجۃ الکبریٰ اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور خاتمی مرتبت کا اثر بول رہا ہے۔ یہ سب نہیں بول رہے، یہ وہ بول رہا، یہ وہ بول رہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ اتنی لوگوں کی جرات بڑھ گئی ہے۔ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بی بی اگر آپ کو یہاں تک سچائی معلوم ہو گئی ہے، یہ سن لیجئے کہ علی سلام کرتا ہے جسے جواب نہیں ملتا۔ اتنا سننا تھا کہ جناب معصومہ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئیں۔ یا اللہ، یہ اہل بیت کا کیسا وقت آ گیا۔ یہ جناب معصومہ تھا۔ یا علی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ حالات اتنے زیادہ تمہارے خلاف۔ معصومہ عالم رفتہ 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 گھر کے کام بھی کر رہی ہیں۔ اس بیچ
جناب فضہ نے کہا بیوی مجھ سے کیوں آپ چھپا رہی ہیں؟ آپ کا محسن تو میرے سامنے شہید ہوا ہے. اتنا سنتا تھا کہ فضہ میری زندگی میں علی سے نہ بتانا. فضہ میرے حق کا واسطہ، میری زندگی میں ابو الحسن سے نہیں بتلانا. نہیں بی بی آپ نے جو کہا وہی کرے. عزیز وقت گزرتا، جو وقت گزرتا جا رہا ہے معصومہ کے چہرے کی رنگت بگڑتی جا رہی. اور کمزوری کے بارے میں ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ بی بی گھر میں جب چلتی تھی تو ایسے چلتی تھی جسے کسی مرغ کا پر توڑ دیا گیا ہو. کبھی دائنی طرف گرتی تھی، کبھی بائیں طرف گرتی تھی. یا یوں سمجھیے کیا حسین علی اصغر کا لاشا لے کر کے چل رہے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. معصومہ گرتی اٹھ، اور جب علی آتے تھے جہاں ہوتی تھی وہیں رک جاتی تھی. حیر معصومہ جانے قربان تیرے ضبط پر، تیرے تحمل پر. آپ مصاب تو ہو چکے، لیکن میں آپ سے بتا دوں کہ اس مجلس کے صدقے میں جن جن مومنین کے اسماء لیے گئے ان سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچے، اور ان کے مجلس کرانے والوں کو، آنے والے اور سننے والوں کو سب کو ثواب عظیم اللہ عطا کرے. لیکن دو چیزیں سن لیجئے گا. تہذیب منبر کے خلاف اگر نہ ہوتا تو یہ بھی بتلاتا گٹکا کیوں نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی بتلاتا آپ کو کہ موبائل کیوں نہیں استعمال کرنا چاہیے. تفصیل کے ساتھ بتلاتا، بالکل تفصیل کے ساتھ بتاتا. انشاءاللہ حیات باقی رہی، ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، پھر کبھی آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے. اس سنجیدہ ماحول کو اسی ماحول میں رہنے دیجیے. میں آپ سے جو گزارش کر رہا تھا وہ سن لیں کہ کبھی معصومہ ادھر گرتی ہیں، کبھی ادھر گرتی ہیں، لیکن جب علی مرتضیٰ آ جاتے ہیں، حسنین کریمین آ جاتے ہیں تو آپ وہیں رک جاتی ہیں. یہ نہیں کہ بچوں سے کوئی ڈر تھا، بچوں سے ایک اندیشہ یہ تھا کہ کہیں باپ سے نہ کہہ دیں کہ مادر گرامی بیٹھ کر کے چلتی ہیں، پیروں سے نہیں چل سکتی. ایک کروٹ بھی معصومہ نہیں سو سکتی تھی، سیدھے جیسے تیسے لیٹتی تھی. اور اس سے زیادہ وقت جو گزارتی تھی مصلی بھی گزارتی تھی. ایک تو ذکر خدا سے سکون تھا، دوسرے فاطمہ کو چلنا نہیں پڑتا تھا، چلنا نہیں پڑتا تھا. جب معصومہ کی وفات ہو گئی تو جنت سے کچھ عورتیں چلی سیدہ کو غسل کفن دینے کے لیے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی چلی. تو پیغمبر نے کہا خدیجہ تم پوری عمر تم نے میری مصیبت میں مدد کی ہے، جاتے جاتے میرا ایک پیغام سن لو. ختمی مرتب فاطمہ تو رہی نہیں، پیغام کسے دے رہے ہیں؟ حسنین کو، علی کو. ارے تمہیں پیغام دے رہا ہوں، یہ تم سے ایک وصیت کر رہا ہوں کہ جا کر کے فاطمہ کے جسم کا معائنہ کرنا کہ میری فاطمہ کہاں کہاں کیسے کیسے زخم پہنچے. میں باپ ہوں، لہذا میں جنازے میں شرکت نہیں کرنا چاہتا. مجھ سے یہ حالت فاطمہ کی دیکھی نہ جائے گی. خدیجہ مجھے آ کر کے میری بیٹی کے حالات سے آگاہ کرنا.
جناب ختمی مرتبہ حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں، جناب خدیجہ جا کر کے جناب فاطمہ کے سارے جسم کا معائنہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد واہ محمدہ کہہ کر کے آہ ہماری، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی اس دنیا سے دھار گئی، اب نہیں رہی۔ یہ حضرت خدیجہ اور پیغمبر میں گفتگو ہو رہی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدیجہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ پیغمبر جہاں ہیں وہیں حضرت معصومہ کا جنازہ جب تیار ہوا تو سب آئے امام جناب معصومہ سے ملنے کے لیے، امام حسین نہیں آئے۔ کہا مادر گرامی کیا تیری نظروں میں آپ تیرا حسین یہ سب نہ مریم سے کم حیثیت رکھتا ہے؟ اور مادر گرامی میں آپ کے پاس نہیں آؤں، آپ بھی مریم بنت عمران سے کم نہیں، آپ جب تک نہ بلائیں آپ کا حسین آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ بھئی یہ بات ہو ہی رہی تھی ماں بیٹے میں، جنازہ میں کپ کپی پیدا ہوئی، بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ باہر نکلے، میرے لال تیری ماں تجھے بلا رہی ہے، آ جا اپنی ماں سے گلے لگ جا۔ امام حسین بڑھے، آ کر کے فاطمہ کے گلے لگے۔ راوی مولائے کائنات خود منتقل ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آواز دی گئی جبرائیل جا کر کے علی سے کہو کہ حسنین کو ہٹا لیں ورنہ قیامت آ جائے گی۔ عزیزو بس بہت زیادہ وقت نہیں لے رہا ہوں، جب معصومہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی اور حضرت محسن شہید ہوئے تھے تو آپ نے ایک آواز دی تھی، یا مہدی ادرکنی، اے مہدی میری مدد کر دے۔ اے بی بی ابھی تو آپ کے بچوں کا زمانہ نہیں شروع ہوا، مہدی تو اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ اے مولا آپ کو آپ کی جدہ ماجدہ نے مدد کے لیے بلایا تھا، آپ نہیں تھے، آج آپ کو آپ کا خطیب پرسہ پیش کر رہا ہے۔ فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا پرسہ لیجئے۔ اے مولا آقا حضرت محسن کی شہادت کا پرسہ لیجئے۔ اے مولا فاطمہ کے اوپر جو تازیانے برسائے گئے اس کا پرسہ لیجئے۔ جلتے ہوئے خیمے کی، جلتے ہوئے دروازے کی آگ کی چپیٹ میں جو آئی بی بی اس کا پرسہ لیجئے۔ اے پردہ غیب کے ساکن، فاطمہ نے تمہیں اب بلایا جب بلایا تھا، اب تم سے مددگار کے ہم بھی طالب ہیں۔ اے مولا آغاز ظہور کیجئے، آ کر کے اہل بیت کا پرسہ لیجئے، کربلا والوں کا پرسہ۔